انسان اور جنات دو ایسی مخلوقات جو ابتدا سے ہی ایک دوسرے کی شدید دشمن رہی ہیں۔ ایک مٹی سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا، لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ اور کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانوں میں اس حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کے اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوقات ہیں جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں اور نبیوں کو مبعوث کیا۔ ان میں اللہ پاک نے صحیح و غلط کے چناؤ اور سمجھ سوچ دی۔ اللہ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہے، جو کہ انسانوں کی نظر سے غائب ہے۔ اس زمین پہ جنات کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پرانی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال قبل ہی جنات بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے۔ لیکن جب اللہ پاک نے یہ ارادہ کیا کہ زمین پر انسانوں کی نسل کو پروان چڑھائے، تو بس فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے جناتوں کو مختلف غاروں، پہاڑوں اور سمندری جزیروں میں قید کروا دیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح آپس میں محبت، زناکاری، بے حیائی اور ہر نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، گانا بجانا اور رقص ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کی شادی میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی شادی میں بڑے بڑے قبیلوں کے سرداران کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں میں اور داستانوں میں جنات اور انسان کے آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانے قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے۔ بعض مفکرین اور علماء نے بھی جنات اور انسان کی شادی کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال اور حرام ہونے پر کوئی فتویٰ نہ لگتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور انسان مٹی سے اور پانی سے، تو آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ایسے ملاپ کے بعد اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی شکل میں نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے کہ دوبارہ کوئی بھی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر ان کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ پاؤں اور باقی اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز میں شیطان نظر آیا اور میں نے اس کا گلا گھونٹا، اور آپ نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب دہن نکل پڑا۔ تو رسول خدا نے اس کے منہ سے نکلنے والے لعاب کو اپنے ہاتھ پہ محسوس کیا، جو کہ بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کے لعاب کا ٹھنڈا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوسرے عنصر میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں؟ اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علامہ سعودی نے بہت سارے واقعات درج کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جنات اور انسانوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسان کے آپس کے تعلقات اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک کاہنوں اور پیشن گوئیاں بتانے والے کا ذکر چھڑا، تو بس لوگ اپنے واقعات اور چشمدید گواہ بتانے لگے۔ اتنے میں ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ زمانہ جہالیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے مجھے بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک حالت گزر رہی ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ کوئی مجھ پر بدکاری اور حرام کاری
کا الزام نہ لگا دو۔ بات یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فارم مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقرر پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آنے کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا۔ اچانک ایک روز وہ خاموش ہو گیا اور پھر وہ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے 3 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کر دو۔ پھر اس کی بات کو مانتے ہوئے لوگوں نے اسے 3 دن کے لیے کمرے میں بند کر دیا۔ پھر جب 3 دن بعد اسے کھولا گیا تو اس نے یہ خبر دی کہ اللہ کے آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے اور اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پہ لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب طبع السند میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا کہ ہم بھی تمہاری طرح ہیں، ہمارے پاس بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں۔ ہم نے کہا کہ تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مصفیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دیا۔ یا جناتی مرد کا انسانی عورتوں کا ایک دوسرے سے شادی کرنا مکروہ حرام ہے، بلکہ اسلام میں اسے سخت مانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جناتوں کا معاشرہ بالکل الگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مرد کو رکھا اور جوڑے پیدا فرمائے۔